بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم بزرگان محترم، عزیزان مکرم، ہمارے باہر مسجد کے مصلیان اور ٹوٹنگ اسلامک سینٹر کے مصلیان اور معزز دینی ماں اور بہنیں اور پیارے بچیوں اور بچیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب رمضان قریب الختم ہے، آج 29ویں شب ہے اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے اصل ہمارے بیانات مسجد میں ہوتے تھے وہ اس سال موقوف ہو گئے ہیں، لیکن جو ہو سکتا تھا ہم اس ویڈیو بنا کر اس کے ذریعے سے اللہ رسول کا پیغام کو آپ تک پہنچاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں بہت سوچ رہا تھا کہ آج کیا بیان کروں، کچھ ذہن میں نہیں آیا، تو میں نے یہ آیت پڑھ لی، اس کے متعلق کچھ باتیں بیان کرنا ہے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اگر سارے اللہ کے احکامات ہیں اور سارے حقوق کو اگر مختصر اور شارٹ میں ہم کریں تو دو بن جاتے ہیں، ایک حقوق اللہ اور دوسرا حقوق العباد۔ حقوق اللہ میں اللہ کا سب سے زیادہ پسندیدہ عمل وہ نماز ہے۔ نماز اللہ تعالیٰ کو بہت پسندہ عمل ہے، کل میں نے نماز کے بارے میں بیان کیا تھا۔ اور حقوق اللہ میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندہ عمل کفر اور شرک ہے۔ کفر اور شرک ایک ایسا ناسور ہے کہ ساری عبادت کا صفایا کر دیتا ہے۔ کیونکہ مختصر بیان کرنا ہے، تفصیل میں جان ہی رہا ہوں میں آپ کو قرآن کریم میں لے جاتا کہ اللہ نے ایک جگہ 18 انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا اور اس کے آخر میں کہا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ یہ انبیاء کی جماعت، نعوذ باللہ من ذالک، ان سے تو یہ تصور بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ فرض کر لو اگر وہ بھی شرک کرے تو ان کے سارے اعمال بھی بیکار ہو جائیں گے۔ تو ہم اور آپ کس میں آ جاتے ہیں؟ اور حقوق العباد کے اندر، بندوں کے حق کے اندر، اللہ تعالیٰ کے کسی بھی مخلوق کو کوئی فائدہ پہنچا دینا، کوئی راحت پہنچا دینا، اس سے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں۔ اور اللہ کے حقوق العباد کے اندر اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندہ عمل یہ ہے کہ اللہ کے کسی بھی مخلوق کو، میں دیکھو مخلوق کہہ رہا ہوں، انسان نہیں کہہ رہا، انسان اور مسلمان نہیں کہہ رہا ہوں، انسان اور مسلمان تو کا بہت بڑا مقام ہے، لیکن کسی بھی مخلوق کو کوئی تکلیف پہنچاتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کو بالکل ناپسند ہے، کیونکہ وہ اللہ کی سب مخلوق ہے، مومن ہو، کافر ہو، مشرک ہو، یہودی ہو، نصرانہ ہو، ہندو ہو، جو بھی ہو، سب اللہ کی مخلوق ہے۔ اللہ کو اپنی مخلوق سے بہت پیار ہے، تو یہ حقوق العباد کے اندر ہم لوگ جو ہے بہت پیچھے ہیں۔ خاص طور سے ہمیں رمضان کے اندر، ابھی لاک ڈاؤن کے اندر ہمیں سوچنا ہے، غور کرنا ہے، کیا ہمارے ہاتھ سے، ہماری زبان سے، کیا ہمارے گھر والوں کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے؟ ہمارے ماں باپ کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے؟ ہماری بھائی بہنوں کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے؟ اور اس سے زیادہ جو ہے، زیادہ تکلیف پہنچتی ہے ہماری رفیق حیات، ہمارے بیوی کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے؟ ہماری زبان سے، ہمارے کسی عمل سے ان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے؟ تو میرے دوستو، ابھی ہماری آنکھیں کھلی ہے، ابھی ہماری سانس چالو ہے، اس سے پہلے ہم اس سے معافی کر لیں۔ دیکھو میں تو اتنے سالوں سے یہاں امام ہوں بالم مسجد میں، ہمارے لوکل جتنے حضرات ہیں وہ سب مجھے جانتے ہیں، سب پہچانتے ہیں، ماشاءاللہ الحمدللہ۔ میرے پاس جو بچے پڑھے ہیں، جو بچیاں پڑھی ہیں، ان کے بچوں کو بھی میں نے پڑھایا الحمدللہ۔ تو یہ امام ہونے کی وجہ سے ہمارا مصلی جو ہے نا، ہمارے پاس بہت سے سوالات آتے ہیں، بہت سے لوگ اپنی شکایت لے کر آتے ہیں، بہت سے لوگ فون کے اوپر آتے ہیں
کتنے مرد آتے ہیں، کتنی عورتیں آتی ہیں، کتنی ہماری بیٹیاں آتی ہیں، وہ کیسے کیسے دکھ کی باتیں سناتی ہیں. ان کو سن کر کبھی کبھی مجھے بہت غم ہوتا ہے. دیکھو یہ بات سنو، میں اللہ کے لیے کہہ رہا ہوں، صرف اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے کہہ رہا ہوں، اور کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں کہتا ہوں. میں صرف یہ چاہتا ہوں میرا رب مجھے خوش ہو جائے. اگر کسی عورتوں کے حق میں اگر میں نے 2 بات کی، جتنی ماں بہنیں ہیں ان کو پوچھ لو، یہ ماں بہنیں مجھے کوئی کھلاتی پلاتی نہیں ہے، کوئی مجھے دیتی نہیں ہے، لیکن اللہ کی بندی ہے. ہم مردوں کو بھی اس طرح کہتے ہیں، جس طرح عورتوں کو ہم یا عورتوں کے حق میں کوئی بات کہتے ہیں، اس طرح ہم عورتوں کے بارے میں بھی کچھ بات کہتے ہیں. ہم لوگ بہت زیادہ عورتوں کی حق تلفی کرتے ہیں، ان کے حقوق کو بہت پامال کرتے ہیں. میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، میری یہ بات یاد رکھو اور دوسروں تک پہنچاؤ. کسی کو راحت نہیں دے سکتے ہو تو نہ دو، لیکن اس کو تکلیف میں دو، اس کو تکلیف میں نہ پہنچاؤ. کسی کو ہم خوش نہیں کر سکتے ہیں تو نہ خوش کرو، لیکن کسی کو ناراض بھی نہ کرو. کسی کو ہنسا نہیں سکتے ہیں تو کسی کو رلاؤ بھی مت. کسی کی خدمت نہیں کر سکتے ہو، اس کو راحت نہیں پہنچا سکتے ہو تو اس کو تکلیف مت دو. ہماری زبان سے، ہمارے عمل سے کتنے لوگوں کو کیا کیا تکلیف پہنچتی ہے. ہماری رفیق حیات، ہماری بیوی کو ہم لوگ کتنی تکلیف پہنچاتے ہیں. یہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے کئی بیٹیوں کا فون آیا مجھے، وہ ڈپریشن میں چلی گئی. تو میرا دوستو، یہ ہمارا عمل جو ہے یہ اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے. اس لیے ہم اپنی لائن کو چین کریں. ہمارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ کیا تھا؟ آپ کا طریقہ کیا تھا؟ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گھر میں تشریف لاتے تھے تو مسکراتے ہوئے گھر میں تشریف لاتے تھے، السلام علیکم کہتے تھے. ہم لوگوں کا کیا حال ہے؟ جو لوگ دین سے دور ہے، بے دین ہے، وہ مونچھے پر تاؤ دو کر آتے ہیں اور بڑے خان صاحب بن کر آتے ہیں، جیسا کسی کا لڑنے کے لیے جا رہے ہیں، اس طریقے سے آتے ہیں. اور جو مولوی قسم کے لوگ ہیں، ملا قسم کے لوگ ہو، نمازی ہے، دیندار ہے، حاجی ہے، ماشاءاللہ ویسے پہلی سب میں نماز پڑھیں گے، لیکن وہ گھر میں جاتے ہیں تو وہ عرش پر پہنچے ہوتے ہیں، وہ باعث مستوی بن جاتے ہیں، چہرہ نیچے کے ہوئے، چہرے پر کوئی مسکراہٹ نہیں. اس طرح وہ بیچاری گھر میں انتظار کرتی ہے اپنے شوہر کے، اپنی میاں کا انتظار کرتی ہے کہ ابھی میرا میاں آئے گا، اس سے 2 میٹھی باتیں میں کروں گی. لیکن میاں صاحب آ رہے ہیں گردن نیچے جھکائے ہوئے، جیسے مراقبے کے اندر آ رہے ہیں، اس طریقے سے آتے ہیں. اس لیے ہمارے دوستو، ہم کسی کو ہم سرٹیفکیٹ نہ دیں. فلاں آدمی بہت با اخلاق آدمی ہے، بڑا نیک ہے، اس کو سرٹیفکیٹ دینا ہو تو اس کی بیوی کو پوچھو. معاف کرنا، ہمارے بزرگ گزرے ہیں حضرت مولانا ابرار احمد دنیاوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے کہ انسان کے 2 اخلاق ہیں. ایک اخلاق اپنے گھر کے اندر ہے، ایک باہر کا اخلاق ہے. باہر سب کو ملیں گے تو بہت خوشی خوشی ملیں گے، سب سے ہنسی مذاق کریں گے، سب کو لطیفے سنائیں گے، سب کو جوک سنائیں گے. لیکن گھر میں کیا ہماری بیوی کے ساتھ بھی ہم اس طرح سے سلوک کرتے ہیں؟ ہم خود ذرا سوچیں. باہر تو کوئی سمجھے گا کہ اس سے زیادہ اخلاق مند کوئی بھی نہیں ہے، لیکن گھر والوں کے ساتھ ہمارا سلوک کیا ہے؟ ہم اس پر بھی سوچیں. تو حضرت مولانا ابرار احمد دنیاوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ بہت سے لوگ جو ہے گھر میں تو وہ یزید بن جاتے ہیں، اور باہر جاتے ہیں تو با یزید بن جاتے ہیں. با یزید ایک بہت بڑے اللہ والے گزرے، باہر اخلاق ان کے با یزید جیسے ہیں، لیکن گھر میں یزید بن جاتے ہیں. تو یہ طریقہ ہمارا ٹھیک نہیں ہے. گھر میں تو ہم گھر والوں کے ساتھ، اپنی بیوی بچوں کے ساتھ. اور بعض لوگ پھر ایسا بھی سمجھتے ہیں، جیسا کہ حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ سنایا کرتے تھے کہ ہمارے پاکستان کراچی کے اندر وہ کہتے ہیں کہ میں نے خود نے، یہ کوئی لطیفہ نہیں ہے، کسی کی سنائی بات نہیں ہے، یہ واقعہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. کہ ایک عورت جو تھی، اس کی شکل و صورت اچھی نہیں تھی، ذرا سانولی تھی، اور اس کا بیوی جو ہے اس کو ہر وقت تان تشنیع کرتا رہتا تھا، ہر وقت تان تشنیع کرتا رہتا.
اور اس کے بعد اس نے کہا میری ماں جو ہے نا، اس نے یہ رشتہ پسند کیا تھا، مجھے پسند نہیں تھا، میرے ماں نے یہ رشتہ پسند کیا تھا۔ اور میری ماں کا جو ہے 6 نمبر کا گلاس پہن کر گئے تھے، اس نے دیکھا نہیں میری بیوی کو، یہ تو اتنی خوبصورت نہیں ہے، اور لڑا ہوتے ہوتے ایک دن اس نے کیا کرا، اپنی بیوی کو کہا مجھے تجھ سے محبت ہی نہیں ہے، اور اس کو ایک ساتھ 3 طلاق دے دی۔ اور بیچاری کیا کرتی؟ اس نے کہا محبت نہیں تھی تو یہ 6 بچے کہاں سے آئے؟ کیا کر سکتی تھی؟ وہ گھر سے نکلی، ہم بتاتے کسی کو اپنی مجبوریاں، ہم بتاتے کسی اپنی مجبوریاں، رہ گئے جانب آسماں دیکھ کر۔ وہ بیچاری باہر نکلی تو آسمان کی طرف اس نے نگاہ کی، کیا معلوم اس نے کیا دعا کی؟ وہ چلی گئی، اس شخص نے دوسری شادی تھی، بڑی حسینہ اور خوبصورت حور جیسی ایک عورت کو لایا۔ 6 مہینے ہوئے، وہ پہلی بیوی اگرچہ سامنے تھے، اصل میں ہم لوگ دیکھتے نہیں ہیں، حسن صورت چند روزہ، حسن صورت چند روزہ، حسن سیرت مستقل، اس سے خوش ہوتی ہیں آنکھیں، اس سے خوش ہوتا ہے دل۔ فرما بردار بیوی جس کے پاس اتنی اچھی اخلاق اور سیرت ہو، وہ خوبصورتی تو آنکھوں کو اچھی لگتی ہے۔ 6 مہینے کے بعد اس آدمی کو فالج گرا، اس کا بدن بیکار ہو گیا، اب بستر پر آ گیا۔ اب وہ نئی دلہن جو آئی تھی بہت حسینہ خوبصورت، وہ اس کی کیا خدمت کرتی؟ وہ تنگ آ گئے اور وہ بھی چھوڑ کے چلے گئے۔ تو ایسے کتنے واقعات ہوتے ہیں۔ تو ہمیں بھائی اپنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اکمل الایمان احسن خلقا، اکمل المؤمن ایمانا احسن خلقا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تم میں سب سے کامل ایمان والا وہ آدمی ہے جس کے اخلاق اچھے ہو۔ اللہ کے رسول نے یہ نہیں فرمایا جو بہت پوری رات نماز پڑھتا ہو، روزانہ ایک قرآن ختم کرتا ہو، جو رات کو تہجد پڑھتا ہو اور رات کو 100 رکعت نفل پڑھتا ہو، بڑی داڑھی رکھی ہو میرے جیسی، اور مسجد کے پہلی صف میں بیٹھتا ہو، سب کو مسکرا کر ملتا ہو، لیکن اس کے کیریکٹر، اس کے اخلاق اچھے نہیں ہیں، اس کو یہ نہیں کہ کامل ایمان والا ہے۔ اکمل المؤمن ایمانا احسن خلقا، تم میں سب سے کامل ایمان والا وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہو۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیارکم خیارکم لأہلی وانا خیارکم لأہلی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ لوگ ہیں کہ جو خیرکم لأہلی، جو تم میں سب سے اچھے اخلاق والا ہو اور اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا انا خیرکم لأہلی، میں اپنی بیویوں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتا ہوں، بہت اچھا برتاؤ کرتا ہوں۔ تو یہ ہمیں دیکھنا چاہیے۔ اب میں اس پر لمبی چوڑی تقریر کروں، جس کو ماننا ہے اس کے لیے تو اللہ کی ایک بات کافی ہے، اللہ کے رسول کو ایک بات کافی ہے۔ تو یہ طرز عمل جو ہے اس کو ہمیں چھوڑنے کی ضرورت ہے، اور کیا کرنا چاہیے؟ حسن اخلاق کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ ہمارا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں تھیں، اور 11 بیوی جو تھی اس میں اللہ کے رسول کو 2 عورتوں سے، 2 بیویوں سے بہت محبت تھی۔ ایک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت خدیجہ سے محبت اس نے تھی کہ ان سے آپ کی اولاد تھی، آپ کی نسل چلی ہے، اور اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کا دین چلا ہے۔ لیکن باقی 9 بیویوں کو پوچھو، کسی کو پوچھو، سیرت کی کتابوں میں دیکھ لو، کسی کو پوچھو وہ کیا کہے گی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ مجھے چاہتے تھے۔ حضور کے کتنے خادم تھے، اور کسی بھی خادم سے پوچھے حضور کی سیرت کیا تھی، سب یہی کہیں گے کہ حضور جتنا مجھے چاہتے تھے اتنا کسی کو بھی نہیں چاہتے تھے۔ تو اگر ہمارا بھی یہ اخلاق بن جائے کہ ہمارے گھر میں نور بن جائے۔ بات کہنے کی تو بہت لمبی ہے، بس ایک بات کہہ کر بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ ایک بچی ہے، اس کا بہت اچھی جگہ سے پیغام آتا ہے، لیکن سب ریجیکٹ کر دیتی تھی۔ ایک دن اس کو سمجھایا کہ جو بھی اتنے اچھے سے رشتے آتے ہیں، یہ رشتے آنا اللہ کی نعمت ہے، تو سب کو ریجیکٹ کرتے، سب کو نہ کہہ دیتی ہے۔ اس نے ایک دن جواب دیا کہ میں جب سے میرا ہوش آیا میں نے دیکھا ہے کہ میرا باپ اور میری ماں کی لڑائی ہوتی رہتی ہے، کان میرے پک گئے۔ پھر میری بہن کی شادی ہوئی تو میں نے دیکھا میرے بہنوں اور بہن کی لڑائی ہوتی ہوئی،
اب میں شادی کروں گی تو میں بھی اسی جھنجھٹ میں جاؤں گی، روز لڑائی کرتے رہے گی، اس لیے مجھے شادی نہیں کرنا ہے۔ دیکھو ہماری کتنی بیٹیاں جو ہیں وہ شادی کا انکار کرتی ہیں، ہماری اخلاق کی وجہ سے ہے۔ تو یہ رمضان کے اندر اگر ہمارے اخلاق اچھے نہیں ہیں اور بیوی کو ہم نے تکلیف پہنچاتے ہیں تو آج ہی ہم توبہ کریں، بیوی سے معافی مانگ لیں۔ پہلے بھی میں نے کہا تھا، ہمارے سسر حضرت مولانا اسلام الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو مدینہ طیبہ میں ان کا انتقال ہوا اور جنت البقیع میں مدفون ہے، وہ خود نے مجھے کہا ہے کہ ہم سے بھی زیادتی ہو جاتے، میں نے اپنی بیوی سے کم از کم 1000 مرتبہ معافی مانگی ہے۔ تو ہم چھوٹے نہیں ہو جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں گے تو ہم اللہ کے پاس جائیں گے تو سر کو ہو کر جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی، میں بھی عمل کا محتاج ہوں، آپ سب بھی عمل کے محتاج ہیں۔ ہم سب کو گھر والوں کے ساتھ پھول بنائے، ہم کو گھر والوں کے ساتھ کانٹے نہ بنائے، ان کو راحت پہنچانے والے بنائے، تکلیف دینے والے نہ بنائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری یہ گزارش کو اللہ قبول فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہ ہمارے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے پیارے اخلاق تھے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم کے اندر فرمایا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، آپ سب کے لیے رحمت تھے، اپنوں کے لیے رحمت ہے، غیروں کے لیے رحمت ہے، ہر انسان کے لیے رحمت ہے، جانوروں کے لیے رحمت ہے، اب ساری مخلوق کے لیے رحمت ہے۔ اللہ ہمارے نبی کے، ہم نبی کی امت میں ہیں، وہی اخلاق ہمیں بھی عطا فرما۔ سبحان اللہ، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔